نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سحر وہ مبارک لمحہ ہے جب رات کی تاریکی روشنی میں ڈھلتی ہے، جب ہر ذی روح تازہ سانس لیتی ہے اور جب عبادت گزار اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع شان سحر اور سحری کی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سحر کے وقت کو خاص برکتوں سے نوازا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کی سنت ہمیں اللہ کے فضل اور رحمت کا احساس دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ وقت اللہ کی خاص رحمتوں اور مغفرت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور جھکیں، توبہ کریں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلوائیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، سحر کے لمحے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سحر کے لمحے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو مانگ لے جھولی بھر کے اس کا قبول ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ سحری نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی باعث برکت ہے۔ ایک مسلمان کو روزے کے دوران قوت فراہم کرنے کے لیے سحری بہترین ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو نہ صرف بھوک اور پیاس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ دن بھر کے لیے توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، یہ سحر کا لمحہ یہ برکتوں کی گھڑی، یہ سحر کا لمحہ یہ برکتوں کی گھڑی، مانگ لو جو مانگنا ہے اب ہے وقت بندگی۔ سحر، سحری اور عبادت کا یہ حسین امتزاج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر سچے دل سے مانگی گئی دعا قبول ہونے کا وقت ضرور آتا ہے۔ اللہ ہمیں سحر کی برکتوں سے فیض یاب ہونے اور سحری کی نعمت کو شکر کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔